معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ بظاہر ایک دو راہ پر کھڑی تحریک انصاف اس وقت دو سوچوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ یہ جماعت نظریاتی کشمکش کے ایک ایسے دو راہ پر کھڑی ہے جہاں سے درست فیصلوں کی منزل بہت دور ہے۔ ہر شخص جو تحریک انصاف کا کسی دور میں حامی رہا ہے اب ابہام کا شکار ہے، کیونکہ پارٹی قیادت کا کوئی بھی قدم درست سمت میں نہیں پڑ رہا۔ عمار مسعود اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ ایک تحریک انصاف کے اندر کئی تحریک انصاف جنم لے چکی ہیں، مگر اس کا اعتراف کوئی نہیں کر رہا۔ اس لیے پارٹی قیادت کی کسی پالیسی میں کوئی ربط نہیں، کوئی نعرہ قابل عمل نہیں، پارٹی کی کوئی احتجاجی کال کامیاب نہیں ہو رہی اور کوئی لاہے عمل پائیدار ثابت نہیں ہو رہا۔ لیکن تحریک انصاف اس مقام پر اچانک نہیں پہنچی، یہاں تک پہنچنے میں اسے بہت وقت لگا ہے۔ بڑی عمارت کو گرتے اور بڑے جہاز کو ڈوبتے ہوئے وقت لگتا ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک یک نکاتی فیصلہ درکار ہے، اسے موجودہ سیاسی ابہام سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے صرف ایک سوال ہے کہ اس کے قائدین آخر کیا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی یا پھر کارکنوں کی ہمدردی؟ ولولہ اور جوش کہنے والے کہیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم اپنے آخری دنوں میں عمران کی شہرت دم توڑ رہی تھی، ان کے نعرے بے معنی ہو رہے تھے، ان کی بیڈ گورننس کا چرچا تھا، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، خان کی شہرت میں تیزی سے کمی آ رہی تھی۔ تحریک عدم اعتماد آئی تو خان کو خیال آیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا اپنی ناکامی کو کس طرح کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے، بیڈ گورننس کو پس پش ڈال کر کس طرح ہمدردی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت پہلے خان نے امریکی سازش کا نعرہ لگایا، پھر فوج کے خلاف زہر افشانی کرنے لگے۔ کبھی موصوف نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کی اور کبھی حقیقی آزادی کی صدا بلند کی۔ عمران کو اچھی طرح پتا تھا کہ اینٹی امریکہ نعرہ عوامی طور پر مقبول ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نعرہ لگانے سے ان کی وزارت عظمیٰ تو واپس نہیں آئے گی، لیکن عوام میں ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا ملے گا۔ نتیجتاً لوگوں کو اسی خان سے ہمدردی پیدا ہو گئی جو بطور حکمران خود کو ناکام ثابت کر چکا تھا۔ امریکہ اور فوج مخالف نعرے لگانے سے خان کی شہرت کو پھر سے عروج ملنے لگا اور لوگ ان کی بیڈ گورننس کو بھولنے لگے۔ ان مقبول نعروں کا نتیجہ 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں یہ نکلا کہ خان کو خوب ووٹ پڑا اور لوگ خوب بے وقوف بنے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یوں شہرت والے بیانیے کی چاٹ عمران خان کی سیاست کا محور بن گئی۔ عمران کی جماعت نے ہر وہ کام کیا جس سے ان کی رہائی دشوار ہوتی چلی گئی اور شہرت بڑھتی گئی۔ موصوف نے کبھی امریکہ کی غلامی سے نجات کا نعرہ لگایا، کبھی فوج کے خلاف وہ نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بولا، کبھی تقریروں کو اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسی مقدس قرآنی آیات کا سیاسی استعمال کیا گیا۔ ان سب فنکاریوں کی وجہ سے ان کی شہرت کو تو دوام مل گیا، مگر عمران کی رہائی کوسوں دور ہو گئی۔ عمار کے مطابق انہیں حیرت اس بات پر ہے کہ اس دوران خان نے کرپشن کے خلاف ایک بھی نعرہ نہیں لگایا، حالانکہ وہ اس نعرے کو بنیاد بنا کر اقتدار میں آئے تھے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ عمران خود کرپشن میں ملوث تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ فراڈ نے عمران خان کو انہی سیاست دانوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا جن کے خلاف انہوں نے اپنی سیاست کی۔ جس بنیاد پر عمران لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، اسی بنیاد پر ان کو خود گالی پڑنا شروع ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اب شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے، ورکرز کو گرم جوش رکھنے کے لیے، کارکنوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے اختیار کیے گئے۔ عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگنے سے آنکھ ضائع ہونے تک سب باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ امریکہ کی سازش سے لے کر محسن نقوی کی سازش تک سب باتیں بہتان ثابت ہوئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بدلے خان کو ہمدردی حاصل ہوتی رہی، لوگ شعور کے نام پر بے وقوف بنتے رہے، ورکرز دھرنے دیتے رہے اور پولیس سے مار کھاتے رہے۔ خان کی جانب سے عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کارکنوں کو بھیڑ چڑھا دیا جاتا رہا۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں واضح ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو عمران خان کی رہائی سے غرض نہیں بلکہ ہمدردی بٹورنے کی خواہش ہے۔ پارٹی کے یہی لوگ عمران کی رہائی کی بات شروع ہوتے ہی اس میں رخنے ڈالنے لگتے ہیں۔ جب بھی مفاہمت کی بات ہونے لگتی ہے یا ناصر لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں، جب بھی مذاکرات کی بات ہونے لگتی ہے یہ لوگ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنے لگتے ہیں۔ جب بھی ڈائلاگ کی بات ہونے لگتی ہے عمران کا ٹویٹر ریاست پاکستان کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے۔
अम्मार मसूद कहते हैं कि कितने अफसोस की बात है कि इमरान खान की अपनी बहन मुज़ाकरात के हक में नहीं है। हाँ, अगर ये बात हो कि इमरान की आंख ज़ाया हो गई तो वो पूरी हमदर्दी हासिल करेंगी। साफ ज़ाहिर है वो इमरान की रिहाई नहीं चाहती, बल्कि इसके बदले हमदर्दी चाहती हैं। इमरान और बुशरा बीवी के जेल में जाने से अब वारिस तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं, बल्कि बहनें बनती जा रही हैं। उनकी चौधराहट तब तक है जब तक ये दोनों जेल में हैं। अगर इमरान और बुशरा बीबी जेल से बाहर आते हैं तो इन बहनों को कोई नहीं पूछेगा, अलीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं सुनेगा, और ये बात अलीमा खान बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। इसीलिए जब भी इमरान की रिहाई की बात होने लगे तो फड्डा ये बहनें ही डालती हैं। जब भी मफाहमत की बात होने लगती है तो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के जरिए मोटरवे अलीमा खान के हुक्म पर बंद होती है। अम्मार मसूद कहते हैं कि सियासत बहुत जालिम चीज होती है। ताकत और इक़्तिदार के इस खेल में भाई बहन सियासी हरीफ बन जाते हैं। कैदी की रिहाई में रुकावट इसके घर से डाली जाती है, क्योंकि कैदी के मुसलसल कैद रहने की सूरत में विरासत बहनों के नाम होगी। ये बात लिख लीजिए कि रिहाई और शोहरत की इस जंग में बहन का वोट शोहरत के हक में लगता है, क्योंकि इस शोहरत की वारिस मुस्तकबिल में अलीमा खान को बनना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।